کہ بہت سارے لوگ آپ کو اردو اسپیکنگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ اردو بولنے والا سعید غنی اردو بولنے والا ہے، اردو بولنا ہے، لیکن وہ تو نہیں. لیکن دیکھیں میں کراچی کیونکہ آپ اپنے حلقے میں بھی ایک بیلنس ہو کے چلتے ہیں. میں کراچی آئین تو ہوں، اس پہ تو اختلاف نہیں ہے. نہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. میں مظہر آپ جو ہیں وہ شارٹ ٹیمپر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی جو شہر ہے اس میں اردو بولنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی اکثریت ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور زبانیں بولنے والے لوگ بھی کراچی میں بستے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو سندھیوں کی پارٹی، بلوچوں کی پارٹی بنا کے پیش کر نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری لیڈرشپ یا ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کو بھی مد نظر رکھ سکیں. ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کو جب تک سندھیوں سے، پٹھانوں سے، پنجابیوں سے ڈرائے گی نہیں، ان کی سیاست بکے گی نہیں. جو شہر کی ملکیت کی دعوے دار تھی وہ ایم کیو ایم تھی، اور ایم کیو ایم کی ساری سیاست جو ہے وہ اسی پہ ان کا محور یہی تھا کہ مہاجر مہاجر مہاجر. اور نوکریوں کے حوالے سے شکایت ہے. دیکھیں میں ایک آپ کو بتاؤں، میں نے اس پہ کافی خیر غور بھی کیا. سندھ پبلک سروس کمیشن پہ یہ اعتراض آیا کہ اس کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں اردو بولنے والے نہیں. میں نے پھر ایک دن چیک کرایا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کے نتائج اٹھا کے دیکھ لو، اس میں کتنے اردو بولنے والے آتے ہیں. وہاں تو سندھ حکومت نہیں ہے نا، کیا وجہ ہے وہاں نہیں آتے. جو چیزیں اگر دیکھیں پبلک سروس کمیشن میں اب جا کے دیکھیں کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں، کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو کہ چلیں یہاں تو ہم بدماشی کرتے ہوں گے، ہم اڑا دیتے ہوں گے، نہیں کرنے دیتے ہوں گے، لیکن بھائی وہاں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ڈمپر آتا ہے کسی کو مار، اگر کوئی اس کی زد میں آ کے بیچارہ مر جاتا ہے تو وہ یہ چن چن کے مارتا ہے کہ اردو بولنے والا کام ہے اس کو آ کے مارو. ایسا نہیں ہے. ایم کیو ایم دوبارہ ان پورے واقعات کو لسانیت کی طرف لے کے جائے. دیکھیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت کراچی شہر میں ایم کیو ایم اپنے برے ترین دور سے گزر رہی ہے. ایک تاثر یہ کیوں ہے کہ کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اور جو ایک جنگل مشروع گروتھ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، خاص طور سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ ہے، وہ بھی سرپرستی میں ہو رہا ہے. آپ وزیر بلدیات ہیں، وہ آپ کے دائرے اختیار میں آتے ہیں. خرابی یہ ہے کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ کرپشن انتہا کو پہنچ گئی. اس میں بے تحاشا پیسہ ہے. اس میں جو یہ بناتا ہے گھر غیر قانونی طور پر وہ پیسے کماتا ہے. ہمارے محکمے کے جو لوگ ہیں وہ پیسے کماتے ہیں کہ ہم توڑنے جاتے ہیں، عدالت سے اسٹے لے آتے ہیں اور اسٹے کے دوران بلڈنگ بنا لیتے ہیں. ہم اس کو اب میں دیکھیں، میں نے تو مانا نا کہ محکمے میں خرابی ہے. میرے پاس کہیں سے کوئی شکایت آ جائے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ لوں، میرے پاس خط آ جائے، میں میڈیا پہ دیکھ لوں، میرے دفتر کوئی آ جائے، کہیں سے کوئی آ جائے، میرے علم میں اگر آ جائے کہ یہ عمارت غیر قانونی طور پہ تعمیر ہو رہی ہے تو میں اس کو توڑواتا ہوں. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ توڑواتا ہوں. اور شہر میں اس سال میں یہ جو ہمارا ابھی حکومت کا وقت آیا ہے، عمارتیں توڑنے کا جو نمبر ہے وہ بہت انکریز ہوا ہے، بہت انکریز ہوا ہے. لیکن بنانے والا بیچ کے چلا جاتا ہے، افسر پیسے لے کے بنوا دیتا ہے، آخر میں جو پھنسا رہتا ہے وہ خریدنے والا، اس کو ساری زندگی رہنا ہے. لاڑکانہ میں ایک پروگرام تھا، کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایونٹ تھا، وہاں پہ بی بی آئی ہوئی تھی. ختم ہوا پروگرام تو میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، بے شمار کو کھڑے تھے. بی بی وہاں سے گزری اور گزرتے رکی اور مجھے کہتی ہے سعید کیسے ہو. میں تو جس کو کہتا ہے نا بندہ مطلب حواس کو بیٹھا کہ یار کہ آصف علی زرداری کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا، اس بیوی کا شوہر، شاید وہ برداشت نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں. سندھ کی سیاست میں کہیں یا ملک کی سیاست میں کہیں، ایک آپ یہ کہیں کہ ٹربل شوٹر کے طور پر، ایک شریف النفس سیاستداں کے طور پر اگر ہم بات کریں یا افہام و تفہیم کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی ہم بات کریں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. وہ بدترین مخالفین سے بھی مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں سندھ کے وزیر بلدیات جناب سعید غنی. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت نکالا. میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے اپنا سفر کا آغاز کیسے کیا، اور چونکہ آپ کے والد کا تعلق بھی اسی پارٹی سے تھا تو اپنے والد کی لیگیسی کو آپ کس طرح کنٹینیو رکھے ہوئے؟ دیکھیں میں نے پیپلز پارٹی جوائن تو کی نہیں ہے. میں تو جس طرح آپ نے کہا نا والد صاحب کی ایک کنٹینیوٹی تھی. انہوں نے کوئی 67-68 میں بہت ہی ارلی ڈیز میں پارٹی جوائن کر لی تھی اور پھر ان کا تعلق رہا آخری وقت تک جب تک وہ حیات رہے. اور ان کی جب شہادت ہوئی 95 میں تو اس وقت تک میں پارٹی میں عہدوں پر تو نہیں تھا، لیکن ظاہر میں کام کرتا رہا. والد صاحب نے 2 الیکشن لڑے تو وہ فیلڈ کے کام تو وہ کرتے تھے، جو گھر میں دفتر میں کام ہوتا سارا میں کرتا تھا. ساری مینجمنٹ اس وقت بھی حالانکہ بڑی عمر بڑی کم تھی لیکن وہ میں سارا معاملہ دیکھتا رہتا تھا. تو پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد
شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آئی تھیں کنڈولنس کے لیے. تو پھر انہوں نے منور سہروردی صاحب مرحوم جو تھے ان کو میرے پاس بھیجا تھا. اچھا میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں CSS کروں اور سول سروس میں چلا جاؤں. تو میں خیر وہ تیاری ویاری بھی کر ہی رہا تھا, پڑھائی وڑھائی میں تھوڑا ٹھیک تھا, میں بالکل گیا گزرا بالکل بھی نہیں تھا. تو انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا کہ بھئی وہ بیوی چاہتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگر پالیٹکس میں آنا ہے تو وہاں آپ کی ہیلپ کریں, یا اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو وہاں آپ کے لیے کچھ کریں. تو اب اس کو میرا جذباتی فیصلہ کہیں یا جو بھی کہہ لیں, اس وقت مجھے یہ تھا کہ میرے والد صاحب کو جن لوگوں نے اپنے راستے سے ہٹا کر یہ کوشش کی کہ شاید ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے, تو میں نے کہا نہیں, میں وہی کروں گا جو میرے والد کر رہے تھے. تو اٹ مینس کہ میں نے پارٹی کی پالیٹکس بھی کرنی تھی اور ٹریڈ یونین بھی کرنی تھی, کیونکہ وہ ایک مزدور رہنما کے طور پر ان کا ایک عام و مقام تھا. جی. تو میں نے پھر وہ ٹریڈ یونین بھی جوائن کر لی ان کی جگہ, پھر پارٹی میں بھی مجھے عہدہ مل گیا اس وقت سے. تو اس کے بعد سے پھر وہ میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. یہ بتائیں کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ بڑا مشکل حلقہ ہے ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اقلیتوں کے لوگ بھی ہیں, وہاں ایک جرائم پیشہ افراد کا بھی خاصا گڑھ سمجھا جاتا تھا. آپ نے ایک ایسے مشکل علاقے میں سیاست کا آغاز کیا اور پھر آپ مستقل وہاں سے نشست جیتتے بھی آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے مینیج کیسے کیا, اور اپنے علاقے کو اس سے نکالنے کے لیے اور پھر خاص طور سے اقلیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے؟ بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرا حلقہ شاید کراچی کے مشکل ترین حلقوں میں سے ایک ہے. اچھا, اس میں جو سب سے منفرد بات ہوئی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پارٹیز کو اس پہ غور بھی کرنا چاہیے اور یہ اس پہ ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے ان کو کہ یہ کیسے کام ہوا ہے. ہماری ملکی سیاست میں یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے, اب ہو گئی ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جب کسی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیتے ہیں تو وہاں ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہاں آرائی زیادہ ہیں تو کوئی آرائی کھڑا کر دو, اسی چیز کو کسی حلقے میں اگر اہلی تشیع زیادہ ہیں تو ان کو ٹکٹ دے دو, کہیں پختون زیادہ ہیں تو پختونوں کو دے دو, کہیں بلوچ ہے. تو یہ ایک عجیب سا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے جس کی بنیاد پر پارٹیز جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹس اتارتی ہیں. میرا سسٹم ہو گیا ہے, بس نہ چاہتے ہوئے ہو گیا ہے. جو بڑی نیشنل پارٹیز ہیں وہ بھی یہ کر لیتی ہیں کہ دیکھتی ہیں جی کون سی برادری, کون سی کمیونٹی, کون سا مسلک یہاں زیادہ ہے تو اس کو ٹکٹ دیں آپ. یہ ہوتا ہے. میرے حلقے میں چونکہ پورا پاکستان بستا ہے, پورا پاکستان ہے, شاید ہی کوئی پاکستان کی ایسی قومیت ہو یا زبان بولنے والے لوگ جو میرے حلقے میں نہ ہوں. بالکل تقریباً سب ہیں, مسلمان بھی ہیں, سندھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سب ہیں میرے حلقے کے اندر. اور میں چونکہ میری مادری زبان سندھی ہے, لیکن سندھیوں کا اتنا ووٹ نہیں ہے وہاں کہ میں اس کی بنیاد پہ جیت جاؤں. تو اس لیے یہ بڑا ایک عجیب سا لگتا تھا کہ ایک سندھی کینڈیڈیٹ تھا پیپلز پارٹی کا اور ایک ایسے حلقے سے جیت گیا جہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ نان سندھیز ہیں. اور میرے سامنے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ نامی گرامی جو ہیں وہ بڑے لوگ تھے, اپنی وقت کے وہ لسانیت کی بنیاد پر ٹوریز بھی تھے, سب تھے. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ میں نے تو آغاز نہیں کیا, آغاز تو میرے والد صاحب نے کیا. میرے والد صاحب نے 2 دفعہ وہاں سے قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا. ایک مرتبہ انہوں نے لڑا ضمنی الیکشن 1992 میں, جب عرفان اللہ مروت جو خود تھا وہ ایڈوائزر تھا ہوم کا, مطلب اس کا تو توتی بولتا تھا نا شہر میں اس وقت, تو اس کے سامنے تو آپ اندازہ لگائیں وہ حالات آپ کو تو پتہ ہوں گے کیا تھے. تو شاید ہی آپ نے ذکر کیا تو سارے مناظر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اس شہر میں کیا ہوتا تھا 92 میں, اور وہ جس قسم کے ہوم کے ایڈوائزر تھے وہ آپ کو اندازہ ہے. ان کے سامنے الیکشن لڑا اور وہ بڑا سخت الیکشن تھا. خیر حکومت تھی, صوبائی حکومت ان کی تھی, وہ خود عہدے پہ تھے, داماد تھے صدر پاکستان کے, بہت سارے فیکٹرز تھے. پھر 93 میں جنرل الیکشن ہوا, اس میں پھر دوبارہ انہوں نے وہیں سے الیکشن لڑا. لیکن ایک چیز بڑی غور طلب ہے, یہ لوگ شاید بھول جاتے ہیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے کسی حلقے سے جیتا ہوا ہے تو اگلا الیکشن میں اسی حلقے سے لڑتا ہوں. لیکن عرفان اللہ مروت 92 میں ضمنی الیکشن جیتا کسی بھی طرح سے. 93 میں اس حلقے سے دوبارہ وہ الیکشن نہیں لڑا, اس نے جا کے پھر ڈیفینس کلفٹن کی سیٹ پہ الیکشن لڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اندازہ تھا کہ اب میرے لیے سیٹ یہ آسان نہیں ہے, اور جس انداز میں 92 میں جیتا ہوں شاید 93 میں نہیں جیت سکوں گا میں. تو اصل محنت میرے والد صاحب کی تھی, اور میرے والد صاحب نے مجھ سے پہلے جتنے انتخابات وہاں ہوئے تھے 88 سے لے کے 93 تک کے, اس میں مختلف کینڈیڈیٹس رہے, رضا ربانی صاحب رہے اور کچھ لوگ رہے, لیکن سب سے زیادہ ووٹ اس وقت جو کسی نے لیے تھے پیپلز پارٹی کے نام پر وہ میرے والد صاحب نے لیے تھے. 10,000 ووٹ لیے انہوں نے 1993 میں. پھر اس کے بعد میں آ گیا تو میرے ووٹ یقیناً زیادہ تھے, اس لیے میں جیت بھی گیا.
تو ہماری جو وہاں لوگوں سے ایک تعلق تھا یا رشتہ تھا وہ ایک کنٹینیوٹی ہے. یہ مطلب کہہ لیں میرے والد صاحب تو 92 میں تو الیکشن لڑے لیکن اس سے پہلے بھی وہی تھے. لوگوں سے آپ نے لوگوں نے حلقے کی سیاست کو ترک نہیں کیا نہ حلقے کو چھوڑا. اس طرح ہماری تاثر ہے کہ ایک سیاستداں منتخب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں جانا بھی ترک کر دیتا ہے. میرا تو خاندان پتہ نہیں صدیوں سے آباد ہے نا, صدیوں سے. اور جو لوگ وہاں پرانے بستے ہیں, چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں, چاہے وہ ہزارے کے لوگ ہوں, چاہے وہ پختون ہوں, چاہے وہ پنجابی ہوں, جو پرانے وہاں رہتے ہیں وہ میرے پورے خاندان کو جانتے تھے. اچھا یہ جو بات آپ نے کہی نا وہ گینگسٹر اور منشیات, یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ چونکہ میرا خاندان بہت بڑا ہے. سارے جس علاقے میں آپ صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں تو ملٹیپلائی کرتے جائیں نا, کتنی جنریشنز آپ کی کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہوں گی. تو جو ان چیزوں میں لوگ انوالو بھی تھے ان میں بھی بیشتر سے میری رشتہ داریاں تھیں. اور پھر ایک وقت یہ بھی تھا کہ میرے گھر پہ فائرنگز ہوتی تھیں روزانہ. 2 گینگز تھے وہاں, کبھی ایک کرتا تھا کبھی دوسرا کرتا تھا. کبھی پولیس نے کسی ایک کا بندہ مار دیا تو وہ بھی ہم پہ فائرنگ کرتا تھا, کس نے مروا دیا. کبھی رینجرز نے کسی کا بندہ مار دیا تو وہ بھی ہمارے گھر پہ فائرنگ کرتا تھا کہ انہوں نے مروا دیا. تو رشتہ داریاں بھی تھیں, وہ گینگز بھی تھے, پھر بھی نشانے پہ ہم تھے. لیکن یہ تھا کہ میں نے کبھی اپنا علاقہ چھوڑا نہیں. مطلب اتنے پرخطر دور میں جب جان کو بھی خطرہ لاحق تھا. بھائی میں نے ایک رات میں وہ کہہ رہا ہوں, ایک رات اپنے گھر سے باہر نہیں گزاری ان حالات میں بھی. میری والدہ مجھے کہتی تھی گھر مت آیا کرو, لیکن میں گھر رہتا تھا. اور یہ سوچ کے کہہ رہا کہ میرے پاس تو چلے سہولت ہے, میں کسی دوست کا ٹھہر جاؤں گا. یہ بیچارے جو لوگ اتنے رہتے ہیں یہ کہاں جائیں گے. تو یہ تو ٹرسٹ آپ کے اوپر ختم ہو جائے گا نا. تو پھر وہاں سارے ان حالات میں وہیں پہ رہا. تو شاید جو پہلا الیکشن میں جیتا نا, مجھے ایڈوانٹیج یہی تھا کہ جتنے امیدوار میرے سامنے تھے, بڑے نام تھے. گورنر ٹسوری صاحب تھے میرے سامنے, جو ایک ٹسوری صاحب پرانی ٹسل ہے, تو وہ 17 میں میرے سامنے الیکشن لڑے. پھر اس کے بعد نجیب ہارون جو بعد میں ایم این اے بنے پی ٹی آئی کے, وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے میرے سامنے. پھر اسی طرح نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی علی اکبر گجر تھا, نون کا ووٹ وہاں پہ رہا ہے, وہ جیتتے رہے وہ سیٹ, وہ وہاں سے لڑے. عرفان اللہ مروت 2017 میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے, نجیب ہارون کو. تو میرے تو ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ الیکشن میرے لیے مشکل ضرور تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اور ایڈوانٹیج مجھے یہ تھا کہ میں وہاں کا لوکل ہوں اور لوگوں نے مجھے اسی بنیاد پہ ووٹ دیا کہ یہ یہاں رہنے والا ہے اور یہ شاید ہمارے مسائل کو زیادہ سمجھتا ہے. اچھا, پاکستانی سیاست کا بڑا المیہ نہیں ہے کہ اب سیاستداں جو ہیں بہت ایک علیحدہ ایکسٹریم پہ چلے گئے, اور خاص طور سے تحریک انصاف کے بعد یہ بات بہت زیادہ نمایاں ہوئی کہ بات چیت ہی نہیں, دروازہ ہی بند ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل کے حل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپس میں بات چیت کے دروازے بند ہیں؟ یہ صرف سیاست میں نہیں, اوورآل معاشرے کی برائی ہے, خرابی ہے اگر آپ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں. سیاست میں تو ٹھیک ہے, دیکھیں ایک وقت تھا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کس نیچ پہ تھے, بہت شدت کی تھی, اور وہی سچی بات ہے کہ ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں تھے. پھر اگر کراچی میں بات کریں تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا یہ تعلق رہا کہ بالکل اس قدر دوریاں تھیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی آ گئی ہے تو شاید پی ٹی آئی گالم گلوچ تک چلی گئی ہے. پہلے شاید نون لیگ میں پیپلز پارٹی میں یہ نہیں تھا, ایم کیو پیپلز پارٹی میں بہت شدت سے مخالفت تھی, بہت سارے اور واقعات ہوتے تھے, لیکن اس طرح سے پرسنلائز ہو کے گالم گلوچ بدتمیزی وہ شاید اس وقت بھی نہیں رہا. ایک تمیز کے دائرے میں جو بات ہوتی تھی وہ ہوتی تھی, باقی اختلافات بہت شدید تھے. لیکن پی ٹی آئی اس کو کسی اور نہج پہ لے کے چلی گئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاست کا نقصان نہیں, یہ پورا ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اور یہ اگر رویوں میں تبدیلی اتنی آ جائے لوگوں کے کہ ان کے اندر عدم برداشت اتنی زیادہ ہو کہ وہ میری اتنی چیز آپ برداشت نہ کر سکیں کہ میں آپ سے کوئی سیاسی اختلاف کروں بالکل ایک چھوٹا سا, اور جواب میں آپ مجھے ماں بہن کی جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ بد نصیبی ہے. اس میں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں گالم گلوچ اگر میں بھی دوں گا نا ٹی وی پہ تو میرے بھی جو ورکر ہیں بڑے خوش ہوں گے, وہ بڑا دلیر آدمی ہے, بڑا زبردست آدمی ہے, اور یہ ہوں گے. لیکن مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نقصان کس کا کر رہا ہوں, اس سے میں کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں ذاتی طور پہ شاید اپنی پاپولیرٹی اپنے سرکل کے اندر تو بڑھا رہا ہوں, لیکن جو عام لوگ ہیں جو میرے سرکل سے باہر ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے اچھا آدمی سمجھیں گے, بہتر انسان سمجھیں گے یا کوئی چیز میں. تو یہ خرابی ہوئی ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس سے تباہ ہو رہا ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ عدم برداشت پیپلز پارٹی میں بھی اب جو ہے وہ نہیں رہی ہے؟ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا, مخالفت, ذرا سی کو تنقید کر دے تو اسے بھی اپنے مخالفین میں شمار کرنے لگنا, تو کیا عدم برداشت کی یہ چیزیں پیپلز پارٹی میں بھی آئی ہیں؟ کہیں پیپلز پارٹی میں ہوا نہیں کرتی یہ چیزیں. نسبتاً اگر آپ کہیں گے تو شاید اتنی نہیں ہے, لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں نا. ہمارے جو لوگ ہیں, فالوورز ہیں, ووٹرز ہیں, چاہنے والے ہیں, وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. جب کوئی شخص آپ کو صبح شام گالیاں دے رہا ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی جواب میں دینا شروع کر دیتے ہیں.
لیکن ہمارے یہاں فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں لیڈرشپ کبھی ان کو سپورٹ نہیں کرتی، پیٹرنائز نہیں کرتی، انکریج نہیں کرتی ہے. پی ٹی آئی میں کیس الٹا ہے. شاباش. جو بدتمیزی کرے گا، جو گالیاں دے گا، جو ماں بہنیں کرے گا، جو طوفان بدتمیزی مچائے گا، اس کو لیڈرشپ شاباشیاں دیتی شام کو، اور اس کو مثال دیتی، دیکھو نا اس نے کیسے کیا. یہ ہے بات. تو ظاہر ہے جب مجھے پتہ چلے کہ بلاول صاحب خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ میں کسی کو ماں بہن کی گالیاں دوں، تو شاید میں ابھی نہ چاہتے دینا شروع کر دوں گا، چونکہ میرے نمبر وہاں بڑھیں گے. لیکن جب مجھے پتہ ہو کہ نہیں، وہاں وہ برا مناتے ہیں، وہ مائنڈ کرتے ہیں، تو پھر میں محتاط رہتا ہوں. تو یہ ایک فرق ہے. ہمارے یہاں لیڈرشپ اب بھی شاید انکریج نہیں کرتی ان رویوں کو جو پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے ظاہر ہے. لیکن سوسائٹی میں اگر خرابیاں ہیں تو بھائی میں دیکھیں نا، آپ کو اگر ہمارے معاشرے میں کرپشن بڑھے گی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی سے بچے گی. نہیں، جتنا حصہ معاشرے میں پیپلز پارٹی کا ہے کرپشن کا، اتنا اثر اس پہ آئے گا. جتنی برائیاں اس سوسائٹی کے اندر آئیں گی، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں نا، ہمارے لوگ بھی تو اسی جگہ رہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بالکل ہی آؤٹ نہیں کر سکتے اس سے. کہیں نہ کہیں ہمارا آپ نے کرپشن کا ذکر کیا. ایک چیز بڑی ہے نمایاں ہوتی ہے، کھل کے ہی آپ سے بات کر لیتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے اتنے الزام کیوں لگتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ، 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، یہ الزامات بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے آپ اپنے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا آپ اس پہ وہ رکھیں گے کہ جو ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے؟ ایک تو ایک سبب شاید اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی پرواہ کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پتا نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے یہ سوچ ہمارے یہاں ہے کہیں نہ کہیں، جو ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ یہ تو میں نہیں دعویٰ کر سکتا کہ پیپلز پارٹی میں کوئی برا آدمی ہے ہی نہیں، سارے ٹھیک ہیں. میں بھی فرشتہ پارسائی کا دعویٰ تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں برائیاں، خرابیاں میرے اندر بھی ہیں. میں نے بتایا کہ میں اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر میں بھی لیتا ہوں گا. اب اگر سوسائٹی کے اندر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے. الزامات زیادہ لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ، اور بدقسمتی سے شاید میڈیا میں ہماری آواز اتنی مؤثر نہیں ہے. میری مراد یہ نہیں کہ سعید غنی جا کے بیٹھ جائے اپنی بات کرے. جو میڈیا کو چلانے والے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، ایڈیٹرز ہیں، جو میڈیا کی پالیسی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بیشنگ شاید آسانی سے بکتا ہے، وہ بڑی ایزیلی سیل ہو جاتا ہے. کراچی میں چونکہ آپ کے ریٹنگ میٹرز بہت ہیں، اور پیپلز پارٹی کی بیشنگ کراچی میں زیادہ آپ کریں گے، جتنے ہمارے وہ گٹر کے ڈھکنے دکھائیں گے، جتنے آپ کتے کے کاٹنے کے کیسے دکھائیں گے، جتنے آپ اور مسائل دکھائیں گے، اس سے آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہیں. تو اس لیے وہ شاید اس کو زیادہ کر لیتے. لیکن میں اس سے اپنے آپ کو نکال نہیں رہا ہوں. لیکن آپ وہ واحد وزیر ہیں جس سے میڈیا بھی ڈرتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک شہرت ہے کہ آپ مقدمہ فوراً کرتے ہیں، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جس میں کہ آپ عدالت تک لے کے گئے معاملے پہ جب الزامات لگیں تو میڈیا آپ سے ڈرتا بھی ہے. یہ بھی ایک بات ہے. نہیں، ڈرنا تو نہیں چاہیے. دیکھیں، ڈرنا نہیں چاہیے. میں شاید میڈیا فرینڈلی بھی بہت ہوں. جی میں تو شاید بہت کم وزیر ایسے ہوں گے جن کی آپ کے کیمرہ مین سے بھی دوستی ہوگی، آپ کے مالک سے بھی دوستی ہوگی، آپ کے رپورٹر سے بھی دوستی ہوگی، آپ کے سینئر ترین جو ڈائریکٹر نیوز بیٹھا ہوگا اس سے بھی دوستی ہوگی. تو میری تو اگر کسی میڈیا کی کوئی آپ کیٹیگریز بنائیں گے کہ جی ٹاپ پہ یہ، نیچے یہ، تو میری نیچے والے سے بھی دوستی ہوگی. پر ایسے لوگ کم آپ کو ملیں گے، ہوں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں بات. کم ہوگا. پیپلز پارٹی میں یہ بات ہے. اچھا، میں صرف ایک چیز پہ اختلاف میرا رہتا ہے، اور یہ میں جو بات میں نے پہلے کہی کہ ہم پرواہ نہیں کرتے، میں شاید تھوڑا بہت اس پہ پرواہ کرتا ہوں. اور اس کے پیچھے ریزنز ہیں. دیکھیں، میں نے اپنا ایک امیج بنایا ہے. خود سے تو نہیں بن جاتا نا، مجھے بھی ایفرٹ کرنے پڑے، اور میں نے اس کی کوشش کی ہے، محنت کی ہے. اس پہ میں سینسیٹیو رہا ہوں. اور میرے والد صاحب کی بھی اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا نام ان کا رہا جب تک حیات رہے. میں نے والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک دو اسپیچز میں یہ بات کہی بھی. میں نے کہا شاید میں اتنا اچھا بندہ نہیں، جتنی پیسے کی ضرورت کسی کو بھی اتنی مجھے بھی ہے، جتنی پیسے کی حوث کسی کو بھی ہو سکتی اتنی شاید مجھے بھی ہوگی. لیکن مجھے میرے والد صاحب کا نام جو ہے نا وہ کچھ کرنے نہیں دیتا ہے. میرے وہ ہاتھ پیر انہوں نے باندھے ہوئے، تو میں محتاط ہو کے چیزیں ساری کرتا ہوں. اب اس میں اگر کوئی شخص کہیں سے آئے فرام نو ویئر اور مجھے میرے اوپر ایسے ایلیگیشن لگائے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اسے لڑائی کروں، میں اس کو گالیاں دوں، میں اس کی پٹائی کر رہا ہوں، میں اسے بدتمیزی کروں. ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے قانون کے مطابق جا کے کہوں کہ یہ آپ نے غلط کیا، آپ اس کو ثابت کرو. تو میں وہ قانون کا راستہ اختیار کرتا ہوں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کوئی ڈرتا ہے، تو ڈرنا اس کو چاہیے جو جھوٹے الزام لگاتا ہے. اگر باتیں اچھا، کورٹ میں جتنے کیسز ہیں نا، میں نے جج کے سامنے ہمیشہ ایک بات کی ہے،
میں ان کو کہتا ہوں یار یہ 1 2 3 4 ایلیگیشنز ہیں, میں حلفاً قرآن پہ آ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں سچ ہیں, یہ ثابت کر دیں, میں کیس واپس لوں گا, میں ان سے معافی مانگوں گا. ثابت کر دیں کہ الزام صحیح ان کے, یا تو اگر جھوٹے ہیں تو پھر یہ معافی مانگ لیں. صرف اتنی بات ہوتی ہے. اب یہ اگر 2 3 ہمارے ایشوز ہیں صحافیوں کے ساتھ, تو ظاہر مشترکہ دوست ہوتے ہیں نا, آئے بیچ میں بہت دفعہ انہوں نے کہا, میں کہا جی میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, میرا اختلاف یہ ہے کہ یہ ایلیگیشن ہے, سچے ہیں ثابت کر دیں, میں معافی مانگ لوں گا. لیکن اگر جھوٹے ہیں تو بھائی وہ معافی مانگ لیں, جھگڑا ختم. نہ مجھے کوئی پیسے چاہیے, نہ مجھے سزائیں دلانی ہے, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسسٹ کرے کہ نہیں میں سچا ہوں, تو پھر بھائی میرے متعلق مجھ سے زیادہ تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا نا. بالکل درست کہا آپ نے. اب ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بلدیاتی امور, آپ سندھ کے وزیر بلدیات ہیں اور بیشتر معاملات کا تعلق اس شہر کا بھی اور اس صوبے کا بھی بلدیاتی امور پہ بہت نکتہ چینی ہوتی ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کو پہ خاصے الزامات بھی لگتے ہیں. آخر یہ بلدیاتی نظام کیوں سروائیو نہیں کر پا رہا؟ اور پھر ایک چلیں وہ سوال بعد میں کر لیں گے, پہلے تو ان بلدیاتی امور سے متعلق, اور کیا شہر کے جو معاملات ہیں کیا وہ میئر کے کنٹرول میں آتے ہیں یا آپ کے کنٹرول میں آتے ہیں, یا آپ اس کی سپرویژن کرتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھوڑی دیر کے لے جاؤں گا, پھر اس پہ آگے آ جاتا ہوں. دیکھیں 2001 کا جو قانون آیا تھا نا, جنرل پرویز مشرف جو لے کر آئے, وہ پورے ملک میں آیا تھا, 4 صوبوں میں آیا تھا, بیک وقت آ گیا تھا. اس پہ جب پہلے انتخابات ہوئے 2001 میں, تو متحدہ قومی موومنٹ نے اس کا بائیکاٹ کیا, اور الطاف حسین کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے تنقید کی اس نظام کے اوپر کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ غلط ہے, اس کی برائیاں بتائیں انہوں نے. ٹھیک ہے جی, وہ الیکشنز ہو گئے, ایم کیو بائیکاٹ کر گئی, جماعت اسلامی جیت گئی, کہیں ہم آگے چل گیا نظام. 2005 میں دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں, ایم کیو حصہ لیتی ہے, ان کا ناظم بن جاتا ہے, وہ 5 سال چلاتے ہیں. اس کے بعد وہ اچانک سے اس کے بہت بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ قانون جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. اچھا اس قانون میں خرابی کیا تھی سب سے بڑی؟ صوبائی حکومتیں اس وقت نہیں تھیں جب 2001 کا قانون بنایا گیا, اور 2002 میں جب انتخابات ہوئے, اسمبلیاں ہمارے جو وجود میں آ گئیں, تو اب صوبائی اسمبلیوں کا یہ اختیار تھا, بیسیکلی اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے بلدیات کے قانون میں ترمیم کر سکیں. آئین کے مطابق تو اختیار ہے نا, صوبائی قانون ہے. پرویز مشرف نے وہ جو مشہور 17th امینڈمنٹ تھی, یا کون سی تھی جو مشہور زمانہ, 17ویں تھی 18ویں تھی پتہ نہیں, 18ویں کے تحت تو یہ ہوا تھا معاملہ, 17ویں ترمیم ہوئی, جس میں انہوں نے اپنے جو سارے اعمال تھے اس کو پروٹیکشن دی. اس میں اس نے ایک شک ڈال دی کہ صوبائی حکومتیں یا صوبائی اسمبلیاں بلدیاتی قانون میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتی صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر. اس پہ کوئی انہوں نے کٹ آف ڈیٹ لگا دی تھی 2010 کی, یا کوئی اس طرح کی ڈیٹ لگا دی تھی کہ دسمبر کی فلاں ڈیٹ تک یہ ترمیم اس میں نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ صوبائی جو خود مختاری ہے, اسمبلی کے اختیارات ہیں, اس پہ قدغن تھی. کوئی آئینی کا ایسی پروویژن نہیں ہے جو اسمبلی کو پابند کر سکے کہ تم صوبائی قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے پروٹیکشن اس میں دے دی. اچھا ایک اور تھا الزام پہ, پیپلز پارٹی پر ایک الزام ہے, اور یہ بات بہت تواتر سے ہوتی ہے, اردو بولنے والوں میں خاص طور سے بات ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی تعصب کا مظاہرہ کرتی ہے اردو بولنے والوں کے ساتھ. یہ ایک عام بنا ہوا ہے, اور حالیہ دنوں میں جو ایک لہر آئی ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے, اس پہ بھی میں بات کروں گا آگے سے. ڈمپر ایک بڑا ایشو ہے, تو یہ بات میں کتنی صداقت ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں بسنے والوں کے ساتھ اب زیادتی کر رہی ہے؟ یہ ایک شکوہ ہے. اچھا میں آپ کو, کیونکہ آپ کا شروع میں تعصب بنا ہوا تھا, آپ اتنی کہ لوگ, بہت سارے لوگ آپ کو اردو اسپیکنگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ اردو بولنے والا سعید غنی اردو بولنے والا ہے, اردو بولنا ہے, لیکن وہ تو نہیں. لیکن دیکھیں میں کراچی آئٹ, کیونکہ آپ ایک اپنے حلقے میں بھی ایک بیلنس ہو کے چلتے تھے. میں کراچی آئٹ تو ہوں نا جی, اس پہ تو اختلاف نہیں ہے. نہیں, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. میں شاید جتنے لوگ اس شہر میں سیاست کر رہے ہیں ان سب سے پرانا کراچی والا ہوں, بالکل, یا چند پرانے خاندان ہوں گے ان میں سے میں ہوں, تو کراچی آئٹ تو میں ہوں. تو اس پہ تو میرا کلیم ہے کہ یہ شہر میرا ہے, اس پہ میرا حق ہے, اور میں اس پہ سیاست کر رہا ہوں. لیکن جو تعصب آپ نے بتایا کہ لوگوں میں ہے, اول تو یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, آواز زیادہ آنے لگ گئی. نہیں, میں وجہ بتاؤں. دیکھیں پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتی, ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں اگر چلے کہیں لیڈرشپ کے دل میں ذہن میں ایسی چیز ہو بھی, خدا نخواستہ جو نہیں ہے, لیکن اگر کہیں ہو بھی نہ ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کو عملی طور پہ اس کو کر سکتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی جو شہر ہے اس میں اردو بولنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی اکثریت ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور زبانیں بولنے والے لوگ بھی کراچی میں بستے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو سندھیوں کی پارٹی، بلوچوں کی پارٹی بنا کے پیش کر نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے. ہماری لیڈرشپ یا ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کو بھی مد نظر نہ رکھ سکیں. دیکھیں ہمارے سیاسی مفادات تباہ ہو جائیں گے جس دن ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اردو بولنے والوں کے خلاف ہیں یا ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں. ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری پارٹی آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. ہسٹوریکلی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی میں کراچی سے اردو بولنے والے بڑے بڑے نام رہے ہیں، بڑے بڑے نام رہے ہیں. آپ 77 میں بھٹو صاحب کے کینڈیڈیٹس تو دیکھیں، آپ کینڈیڈیٹس تو دیکھیں کون تھے. ان سے بڑا کوئی اردو بولنے والا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیاقت علی خان کا بیٹا اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو، مراج محمد خان جیسا اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو، سعید حسن جیسا اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو، اور غالباً جالندری صاحب بھی ہمارے شاید جمیل جالبی ہمارے رہے، مطلب بے شمار لوگ تھے، بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس رہے، پیپلز پارٹی میں شامل رہے. جمیل الدین علی صاحب رہے. اب مجھے بتائیے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان سب سے زبردستی الیکشن لڑوایا گیا تھا. یار ایسا الیکشن تو کسی سے زبردستی نہیں لڑا سکتے. نہیں میرا نہیں ریکوائرمنٹ تھی جس کی وجہ سے. دیکھیں اب آپ جو کہتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. تاج حیدر صاحب سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ انڈی خان سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. اور بہت شمار نام ہے، ابھی وقار مہدی ہیں، مظہر ہیں. لیکن ایک بات یہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی میں یہ بات نہیں تھی. اب منور سہروردی کی مثال لے لیں آپ، وقار مہدی کی لے لیں، راشد ربانی کی لے لیں، مسرور احسن کی لے لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس وقت یہ چیز نہیں تھی، لیکن اب کوئی لیڈر اس طرح سے ایمرج ہو کے نہیں آ رہا پیپلز پارٹی سے. نہیں دیکھیں تازہ ترین مرتضیٰ وہاب کی انٹری ہے بس خالی. نہیں اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. ابھی ہمارے جتنے بلدیات میں یو سی میں لوگ جیت کر آئے ہیں اس میں کئی لوگ ہیں جو نئے نوجوان ہیں اور بڑے زبردست ہوں گے آگے چل کر. دیکھیے گا 5-10 سالوں میں ابھر کے آئیں گے سامنے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو مخالف سیاسی جماعتیں اس شہر میں ہیں، جو شہر کی ملکیت کی دعوے دار تھی وہ ایم کیو ایم تھی، اور ایم کیو ایم کی ساری سیاست جو ہے وہ اسی پہ ان کا محور یہی تھا کہ مہاجر مہاجر مہاجر. اور انہوں نے پہلے تو سر جنرلی لوگوں نے ووٹ دیا، میں اس بات کو مانتا ہوں. 88 کا الیکشن ہو، 90 کا الیکشن ہو، ایون 93 کا الیکشن ہو، لوگوں نے ووٹ دیا ایم کیو ایم کو. لیکن اس کے بعد ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے. پھر وہ اسٹیمپنگ، بدماشی، دادا گیری، پولنگ اسٹیشن کیپچر کر لینا، نتائج بدل دینا، وہ ساری بدماشی کا فیکٹر تھا جو ووٹ تھا اسی پہ پڑتا رہے. ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کو جب تک سندھیوں سے، پٹھانوں سے، پنجابیوں سے ڈرائے گی نہیں، ان کی سیاست بکے گی نہیں. وہ خوفزدہ کریں گے کہ یہ تمہیں ماریں گے اگر تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے. حالانکہ ایسا کوئی نہیں. عام جتنے بھی لوگ ہیں نا، چاہے پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، اردو بولنے والے، عام جو لوگ ہیں ان میں یہ نہ کسی کو کسی کے مارنے کی خواہش ہے، نہ کسی کے اندر یہ ڈر ہے. یہ ڈر پیدا کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے ہماری چھتری میں آؤ گے تو تمہاری سیکیورٹی ہوگی، تمہارے کام دھندے ہوں گے، تمہارے معاملات چلیں گے، ورنہ نہیں چلیں گے، جو غلط ہے. اور یہی ایک چیز ہے جو کراچی کو نوکریوں کے حوالے سے شکایت ہے. دیکھیں میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اس پہ کافی خیر غور بھی کیا. سندھ پبلک سروس کمیشن پہ یہ اعتراض آیا کہ اس کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں اردو بولنے والے نہیں ہیں. میں نے پھر ایک دن چیک کرایا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کے نتائج اٹھا کے دیکھ لو آپ، اس میں کتنے اردو بولنے والے آتے ہیں. وہاں تو سندھ حکومت نہیں ہے نا، کیا وجہ ہے وہاں نہیں آتے. دیکھیں آپ نے ایک پرسیپشن، ایک ماحول اگر بنا دیا کہ اس حکومت میں آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی، اور لوگوں نے اس پرسیپشن کو بائی کر لیا، تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، چونکہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، جو ہم نے ٹیچرز بھرتی کیے ہیں 60,000 پیورلی میرٹ پہ کیے ہیں. ہمارے ایم کیو ایم کے دوست اسمبلی میں کھڑے ہو کے تنقید بھی کرتے تھے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی فیملیز کے بچے اور بچیاں اپوائنٹ ہوئے ہیں، میرٹ پہ ہوئے. میں نے نہیں کیے، ہم نے نہیں کیے، میرٹ پہ ہوئے، اپوائنٹ ہوئے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح نا جا کر. اب دیکھیں کہہ دینا کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی جا کر دیکھیں تو صحیح نا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے. جو چیزیں اگر دیکھیں پبلک سروس کمیشن میں آپ جا کے دیکھیں کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں، کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے آپ کو، کہ چلیں یہاں تو ہم بدماشی کرتے ہوں گے، ہم اڑا دیتے ہوں گے، نہیں کرنے دیتے ہوں گے، لیکن بھائی وہاں کیا ہے.
تو عام طور پہ شاید کراچی کے لوگ سرکاری نوکریوں کی طرف جا کم رہے ہیں. یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم نے ان کو ایک راستہ دکھا دیا کہ ایک رات میں واٹر بورڈ میں 4,500-5,000 لوگ ہم بھرتی کر دیں گے الٹے سیدھے طریقے سے. تو یہ کام تو اس وقت کے ایم سی میں بھی ہو رہا ہے. ابھی تو شاید نہیں ہو رہا ہے ایسا, ابھی تو ممکن نہیں ہے. ان کو تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے, افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بیٹھ جائیں گے بالکل. وہ تو ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, اس کا ریونیو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ جب یہ ہو جائے سارا, دیکھیں ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اردو بولنے والا وہ نہیں ہے جو ایم کیو ایم کا فالوور ہے. نہیں, ہر اردو بولنے والا ایم کیو ایم میں بھی نہیں ہے. نہیں نا, پرابلم یہی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ اردو بولنے والا کراچی کا وارث وہی ہے جو ان کے ساتھ ہے. جو پیپلز پارٹی میں اردو بولنے والا ہے اس کو تو مانتے نہیں ہے. یہ پرابلم تو یہ ہے نا سب سے بڑی. اچھا, حالیہ دنوں میں یہ بتائیں کہ یہ جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں شہر پر, اب افواہ کہہ لیں, حقیقت کہہ لیں, کراچی واپس جو ہے ہر 40 سال بعد ایک شہر میں ایک لسانی فساد کی طرف ایک جاتا ہے. مطلب ایک ماضی میں بھی اگر مثال دیکھتے چلے آئیں تو کم و بیش یہی مدت بنتی ہے. حالیہ دنوں میں آفاق احمد کے ایک بیان کے بعد اور پھر حادثے پہ در پہ ہوئے, اس پہ سندھ حکومت کا جو رویہ ہے اس کو لے کر لوگوں میں ناراضگی ہے اور ایک خوف کی فضا ہے کہ جیسے کہ کوئی بڑا فساد ہونے والا ہے شہر میں, یا پٹھان مہاجر جھگڑا جسے کہتے ہیں, پختونوں کے ساتھ ایک الجھاؤ کی کیفیت دوبارہ آ گئی ہے. علی گڑھ قصبہ کی مثالیں دی جا رہی ہیں, سوراب گوڑ کا ثانیہ کی مثال دی جا رہی ہے. تو اس ساری چیز کو حکومت سندھ کو ایڈریس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اس کے علم میں بھی ہے کہ ان معاملات سے ایک حساب سے کروں. یہ تو عجیب سی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حکومت سندھ اس معاملے پہ سنجیدہ نہیں ہے. ہم سے زیادہ سنجیدہ کوئی ہو نہیں سکتا. ہم حکومت میں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں رویہ اپناتی ہیں, حکومت وہ رویہ اپنا نہیں سکتی. یہ بھی ہماری مجبوری ہے. وہ ہمیں گالیاں دے سکتے ہیں, وہ تنقید کر سکتے ہیں, برا بھلا کہہ سکتے ہیں. ہمیں پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوتا ہے. ہم جلسہ نہیں کر سکتے, جلوس نہیں نکال سکتے, ریلی نہیں کر سکتے, احتجاجی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کام کرنا ہے. پرابلم وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایم کیو ایم دوبارہ ان پورے واقعات کو لسانیت کی طرف لے کے جا رہی ہے. دیکھیں مجھے ظاہر دکھ ہے, کوئی بھی بے گناہ آدمی کسی بھی حادثے میں, مرنے والوں میں سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے. دیکھیں خدا نہ خاصہ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈمپر آتا ہے کسی کو مار, اگر کوئی اس کی زد میں آ کے بیچارہ مر جاتا ہے تو وہ یہ چن چن کے مارتا ہے کہ اردو بولنے والا کہیں اس کو آ کے ماروں. ایسا نہیں ہے. نہیں, دیکھیں ہمارے لیے یہ بات خود ایک بڑا سوال ہے کہ ہم اس پہ ابھی کر رہے ہیں, اس پہ ہم تھوڑا سا اس پہ غور کر رہے ہیں کہ اچانک سے یہ واقعات میں اضافہ کیوں ہو گیا, اس کے ریزنس. حالانکہ عرصے سے شہر میں اسی طرح کے ڈمپر چل رہے ہیں, اسی طرح موٹر سائیکلیں بھی لوگ چلاتے ہیں, اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن واقعات ہوتے بھی رہے. لیکن اچانک سے یہ جو اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, تو اس پہ خیر ابھی میٹنگز ہم ریگولر کر بھی رہے ہیں. لیکن اس کا پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب حادثہ ہوتا ہے, کسی کی جان جاتی ہے, تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ جی بے گناہ شہری چلا گیا, جان چلی گئی, اس کی مذمت کرتے ہیں, قاتل ڈرائیور کو گرفتار کر لو, کارروائی کر لو, اٹس فائن. لیکن اگر ہم اس کو پھر یہ رنگ دیں گے کہ کراچی والے جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں, اور اس کو ایک اور زاویے سے پیش کریں گے, اور اس میں مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فیڈرل منسٹر, کوئی گورنر اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرے اور ان تمام حادثات کو اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرے. ان تمام بے گناہ بیچارے مرنے والے شہریوں کے ساتھ جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں اس کو یہ کنورٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے پولیٹیکل اسکور کی طرف, تو یہ غلط اور غیر ذمہ داری کی بات ہے. آپ اگر سندھ حکومت نے کسی کو پیٹرنائز کیا ہے, کسی قاتل کو سزا دینے کی کوشش نہیں کی, کسی ڈمپر کے مالک کی سرپرستی کی, اس کو بچانے کی کوشش کی, تنقید ہم پہ جائز ہے, بالکل کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم سنجیدہ ہیں اور ہم اگر جہاں گرفتاری بنتی ہے گرفتاری بھی کرتے ہیں, مقدمات بنتے ہیں مقدمات بھی بناتے ہیں, ساری کارروائیاں کرتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دیکھیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت کراچی شہر میں ایم کیو ایم اپنے برے ترین دور سے گزر رہی ہے. دیکھیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت کراچی شہر میں ایم کیو ایم اپنے برے ترین دور سے گزر رہی ہے, برے ترین دور سے گزر رہی ہے. عوام میں ان کی پذیرائی بالکل زمین پہ لگی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی وہ جگہ لے رہی ہے. دیکھیں صرف پیپلز پارٹی نہیں, جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو ایم کیو ایم کی مخالف ہیں, کئی لوگ جماعت اسلامی کی طرف
رجوع کر رہے ہوں گے, کئی پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہوں گے, کئی پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہوں گے, کئی کسی اور جماعت کی طرف جا رہے ہوں گے, لیکن پیپلز پارٹی کو بھی لوگ پسند کرنا شروع کر رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں ہم نہیں تھے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, اچھا وہ جو ایک تاثر ہے نا کہ ہم کام نہیں کرتے ہیں, میں آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں. ڈیٹا کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں ان میں اکثریت ان علاقوں میں ہے, اکثریت جہاں پیپلز پارٹی کی میجورٹی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کرنگی, ڈسٹرکٹ سینٹرل صرف فہرست ہیں جہاں ہمارا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے. کرنگی میں ایک ٹاؤن کا چیئرمین ہے, کرنگی میں ایک ایم پی ہے, سینٹرل میں بالکل کوئی نہیں ہے, صرف 6 یو سی کے چیئرمین ہمارے ہیں. وہاں پر پیپلز پارٹی بے تحاشا ڈیولپمنٹ کے کام کروا رہی ہے, کرنگی میں کام کروا رہی ہے. تو ہم تو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہم ہر جگہ ایک جیسا کام کر رہے ہیں, بلکہ زیادہ کام کر رہے ہیں. ایک تاثر یہ کیوں ہے کہ کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اور جو ایک جنگل مشروم گروتھ جسے کہہ سکتے ہیں آپ, خاص طور سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ ہے, وہ بھی سرپرستی میں ہو رہا ہے, آپ وزیر بلدیات ہیں, وہ آپ کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے. یہ اچھا آپ نے پوچھ لیا, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے محکمے میں شامل ہے, جو محکمے کے جو پارٹس ہیں اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی شامل ہے, اور یہ بات میں اسمبلی میں فورم پہ اوپنلی مانتا ہوں, میں نے کئی دفعہ کہا ہے. خرابی یہ ہے کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ کرپشن انتہا کو پہنچ گئی, اور اگر میں اچھے آفیسر ڈھونڈنا شروع کروں کہ جن کو میں یہ ذمہ داری دوں کہ وہ یہ کام روکیں, تو مجھے شاید ہی کوئی ایک آدھ بندہ ملے گا. میجورٹی ایسے لوگوں کی نہیں ہے جن کے آپ یہ ذمہ لگا سکیں, وہ خود اس میں شامل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بے تحاشا پیسہ ہے. اس میں جو یہ بناتا ہے گھر غیر قانونی طور پر, وہ پیسے کماتا ہے. ہمارے محکمے کے جو لوگ ہیں وہ پیسے کماتے ہیں. پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ جس علاقے میں عمارت بن رہی ہوتی ہے, لوکلی جس جماعت کا کوئی آدمی لوکل جو ہے جس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, اس کو ہی شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ. پھر پولیس پھر یہ ساری چیزوں کو مینیج کر کے سارا کام کرتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم توڑنے جاتے ہیں, عدالت سے اسٹے لے آتے ہیں, اور اسٹے کے دوران بلڈنگ بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ ہم اس کو ہٹ نہیں ہوئی نا حکومت. اب میں دیکھیں, میں نے تو مانا نا کہ محکمے میں خرابی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے. میرے پاس کہیں سے کوئی شکایت آ جائے, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ لوں, میرے پاس خط آ جائے, میں میڈیا پہ دیکھ لوں, میرے دفتر کوئی آ جائے, کہیں سے کوئی آ جائے, میرے علم میں اگر آ جائے کہ یہ عمارت غیر قانونی طور پہ تعمیر ہو رہی ہے, تو میں اس کو توڑواتا ہوں. ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ توڑواتا ہوں. اور شہر میں اس سال میں یہ جو ہمارا ابھی حکومت کا وقت آیا ہے, عمارتیں توڑنے کا جو نمبر ہے وہ بہت انکریز ہوا ہے, بہت انکریز ہوا ہے. اچھا, اس کے پیچھے میں آپ کو ریزننگ بتاتا ہوں کیا ہے. کوئی بھی شخص جب یہ عمارت بناتا ہے تو ظاہر جب وہ کیلکولیشن کرتا ہے تو ایک سرٹن اماؤنٹ نکالتا ہوگا نا کہ میں اتنا کما لوں گا. میں کہتا ہوں اس کا اتنی دفعہ توڑو کہ اس کو وہ بلڈنگ وارہ نہ کھائے. اچھا, اس میں ابھی جو ایک ترامیم ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں, اس کے اندر تو بڑی, جس کو کہتے ہیں سچی بات ہے, بڑی وہ کہتے ہیں نا ظالمانہ قسم کی کچھ شکیں ہیں جس پہ ایکٹ کی طرح کا کوئی نہیں, میں جو چاہتا ہوں اس کے اندر ہو. اس پہ ہمارے لا منسٹر کہتے ہیں کہ یار اس پہ تھوڑی پرابلم آئیں گی, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. اور اس پہ اچھی بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جب میں بات کرتا ہوں ساری جماعتیں ان بورڈ کہتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہونا چاہیے. میں کیا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص عمارت بناتا ہے, بلڈر ہے جو غیر قانونی تعمیر کرتا ہے, اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. وہ جیل جانا چاہیے. اس کو صرف جرمانہ نہیں ہونا چاہیے, جگہ نہیں ٹوٹنی چاہیے, اس کو جیل جانا چاہیے. نمبر 1. پھر وہاں جس افسر کی پوسٹنگ ہے, اس پوسٹنگ کے دوران اگر وہ عمارت بنتی ہے تو اس کو صرف ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے, سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے, اس کی نوکری جانی چاہیے, اس کو جیل جانا چاہیے. ٹھیک. میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ اگر اس میں اپنا کام کرتا ہے اور خرید و فروخت کرواتا ہے, اس کو جیل جانا چاہیے. میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ اگر غیر قانونی تعمیر ہونے والی بلڈنگ میں کوئی خریداری کرتا ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے. اس کو ڈسکریج آپ کیسے کریں گے؟ میں نہیں کر پا رہے ہیں, سچی بات ہے نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں مصیبت یہ ہے کہ وہ بن اس لیے رہے ہیں کہ لوگ خرید رہے ہیں, بک رہے ہیں نا, اس لیے لوگ بنا رہے ہیں لوگ. لیکن یہ کیا مان رہا ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہو, بن رہی ہو, اس کو پردے ڈال کے بنا دیا جاتا ہے, بننے دیتے ہیں محکمے کے لوگ, اور جب بن جاتی ہے تو توڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. پیسے لیتے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں اسے, میں انکار تو نہیں کر رہا ہوں. محکمے کے لوگوں کی مرضی کے بغیر وہ بن نہیں سکتی ہے. تو پھر سسٹم جس کے بارے میں بات نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ سسٹم کی باتیں بہت ہوتی ہیں. میں تو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی نے فون کر کے نہیں کہا کہ یہ میرا کام ہے کر دو.
اگر یہ اسی طرح چلانا ہوتا کسی اور کو بناتے وزیر. میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے, تو میں اپنی تو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, باقیوں کی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. باقی سے پوچھیں گے شاید وہ آپ کو بتا دیں گے. پرسیپشن یہ ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے, لیکن اگر یہ پرسیپشن ٹھیک ہوتا تو جتنی عمارتیں میں توڑوا رہا ہوں شہر میں, تو پھر اس کو رکانے کے لیے تو کوئی آتا نا. میں توادے بھی کرتا ہوں آفیسروں کے, میں سسپینڈ بھی کرتا ہوں ان کو, میں کارروائی بھی کر رہا ہوں, لیکن اس کو مستقل روکنے کا حل کیا ہے؟ میں تو شہریوں سے بار بار اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دیکھیں, جو خریدتا ہے نا وہ تو بیچارہ اپنی محنت مزدوری پتہ نہیں کیسے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور جا کے اپنا فلیٹ لے لیتا ہے کہیں پہ, لیکن بنانے والا بیچ کے چلا جاتا ہے, افسر پیسے لے کے بنوا دیتا ہے, آخر میں جو پھنسا رہتا ہے وہ خریدنے والا, اس کو ساری زندگی رہنا ہے, وہ تو اس غیر قانونی بلڈنگ کے اندر رہ رہا ہے. وہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بلڈنگیں بنتی ہیں اس میں شہری جو ہیں اپنا پیسہ ضائع مت کریں, مت لگائیں, ساری زندگی وہ پھنسے رہیں گے. عمارت ٹوٹ جائے گی, کون ان کے پیسے واپس کرائے گا؟ ہمارے چیف جسٹس تھے ایک پرانے, انہوں نے توڑوا بھی دی تھی شارع فیصل پہ عمارت. سر وہ تو دیکھیں وہ اس لیے غلط تھی, اس میں تھوڑا سا میرا اس پہ اختلاف ہے. جو عمارتیں بن جاتی ہیں پھر وہی بات ہوگی نا, جس شہری نے پیسے دے کے وہاں خرید لیا وہ رہ رہا ہے, یار اس کا گھر تو آپ چھین رہے ہو. جس نے بنایا ہے, جس نے بنوایا اس کو ہم نہیں پوچھ رہے, سزائیں تو ان کو دو نا پہلے. اگر کسی غلط کام کا میں ذمہ دار ہوں اور میں وہ کام کر کے نکل گیا, آپ کو پھنسا دیا میں نے, وہ آپ کے پیچھے لگے, مجھے چھوڑ دیا. چل بہت خوش گفتگو ہو گئی, تھوڑی خوش نہیں ہے, یہ شہر کے مفاد شہر کے بڑی مفاد امپورٹنٹ میں ہے. بالکل, یہ تو مطلب ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ویور کے لیے بھی ایک طرح تھوڑا, جب ایک منسٹر ہے تو اس سے بات دیگر موضوعات پر. اچھا میں ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ, کہ کچھ لوگوں کے لیے کہ اگر وہ سیاستداں نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو پھر ریپڈ آپ کا ایک جواب آ جائے گا تو ذرا ایک اچھی چیز بن جائے گی. ڈاکٹر فاروق ستار ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں جانوروں کے. کامران ٹسوری, کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ سونے کی دکان چلا دے. ابھی جو چلا رہے ہیں کاروبار وہ کیا؟ ابھی تو بہت سارے کاروبار ہیں. آفاق احمد, آفاق احمد سیاست میں نہ ہوتے تو بیچارے آج جس پوزیشن میں اسی میں ہوتے ہیں, مطلب کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں ذرا اوپر کی سطح پر جائیں, ویسے ذاتی طور پر تو مجھے آفاق احمد جو ہیں وہ ذاتی طور پہ انسان اچھے لگتے ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں. چند ملاقاتیں, بندہ ریزنیبل ہے, کبھی کبھی پالیٹکس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی کرنا پڑ جاتی ہیں جو شاید ناپسندیدہ ہوں, لیکن ایز اے ہیومن بینگ اچھا آدمی ہے. کیونکہ آپ کا واسطہ پرانی ایم کیو ایم سے بھی رہا ہے اور ان سے بھی. نہیں دیکھیں, میں کسی کے ذاتی انہوں نے کیا کچھ کیا کیا نہیں کیا, لیکن میری جتنی ملاقاتیں رہی ہیں میرا تاثر ان کے متعلق یہ ہے کہ اچھے آدمی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف, یار اگر سیاست میں نہ ہوتے تو اپنی کوئی فیکٹری چلا رہے ہوتے. مطلب سب کا یہی مستقبل ہے, جو مطلب اصل کام تو وہی کر رہے ہوتے نا. اچھا ایک چیز میں اس میں رہتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ کو مشورہ کس طرح سے دیں گے, تو اگر اس میں ہم پوچھیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو پہلا مشورہ کیا ہوگا آپ کا؟ بلاول صاحب دیکھیں ماشاءاللہ سچی بات ہے, بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, لیکن ابھی اگر مشورہ مجھ سے مانگے تو میں کہوں شادی کرنے جلدی. اچھی بات ہے. مرتضی وہاب, مرتضی وہاب جو ہیں وہ شارٹ ٹیمپر ہیں, تو ان کو یہ کہوں گا کہ اپنے اندر تھوڑا سا تامل پیدا کریں. شرجیل انعام میمن, شرجیل بھی شارٹ ٹیمپر ہیں. ناصر حسین شاہ, نہیں ان سے تو مشورے میں لیتا ہوں, ان میں تحمل ہے, بردباری ہے, بے پناہ ہے. ان سے تو میں لیتا ہوں نا, کلاس ہی لیتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کبھی کبھی جو مجھے ہو جاتا ہے, اور مجھے سمجھاتے بھی ہیں کہ میں چونکہ بڑا شاید کسی موقع پر غصہ کبھی کبھی آپ کو بھی آ جاتا ہے. نہیں مجھے تو آتا ہے غصہ, میں ریجڈ ہوں بہت ساری چیزوں میں, مطلب جہاں میری وہ ریڈ لائنز ہیں میں اس سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہوں, تو وہ ہیں پرابلم میرے ساتھ. میں پھنس جاتا ہوں, اٹک جاتا ہوں کئی چیزوں پہ, وہ میرا پرابلم ہے, مجھے پتہ ہے یہ پرابلم میرا. اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں, ٹھنڈا تو میں رہتا ہوں, لیکن اگر ایک کام میں نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا, پھر مجھے جو مرضی کہتے رہیں. سفر کرنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ سفر میں کر لیتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. بائی روڈ بھی کرتا ہوں. حالیہ دنوں میں آپ نے تواتر سے سفر کیے ہیں. میں ٹریولنگ کا مجھے کوئی ایشو نہیں, مجھے بائی روڈ جتنا مرضی کرا لیں, بائی ایئر جتنا کرا لیں, سفر کا مجھے کوئی پرابلم نہیں. کبھی ہاتھ دکھایا؟ بہت سارے دوسرے والے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا, مطلب نہیں مجھے ایسا بے شمار لوگ, ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ سنتا ہوں لیکن بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں. سنتا ہوں. موسیقی نہیں, موسیقی کا شوق تو مجھے ہے, لیکن اب ٹائم نہیں ملتا تھا, کیونکہ وہ جب وقت ہوتا ہے گاڑی میں تو فون میں لگے رہتے ہیں, اس میں کالیں کرتے رہتے ہیں, میسیج سنتے رہتے ہیں, تو
اب وقت نہیں ملتا لیکن شوق ہے مجھے. فیملی کو ٹائم آپ دیتے ہیں, اندازہ یہ ہوتا ہے چھٹیاں وغیرہ, مطلب آپ کا یہ ہے کہ اپنی فیملی کو بھی آپ پراپر ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں پراپر ٹائم تو شاید نہیں, شکوہ تو رہتا ہے لیکن شاید اب وہ عادی ہو گئے ہیں, چونکہ اب تو میرے بچے میں نے پڑھنے کے لیے باہر بھیجے ہوئے ہیں تو وہ ملاقات کا ٹائم تو کم رہ گیا, لیکن جب یہ تھے بھی تب بھی میں ٹائم کم دیتا تھا فیملی کو, اور اس کی وجہ ہے دیکھیں آپ 24 گھنٹے میں سے 28 گھنٹے تو کچھ کر نہیں سکتے نا, آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے ایکسٹرا کام کرنا ہے تو آپ کا سونے کا ٹائم ہے اس میں سے آپ 1 گھنٹہ نکال لیں گے, تفریح وفریح چھوڑ دیں گے, کچھ کر لیں گے. جو فیملی کا ٹائم آپ کا ہوتا ہے نا اس پہ آپ کر سکتے ہیں, کمپرومائز پھر فیملی کرتی ہے. تو میرے لیے مشہور ہے کہ میں ذرا زیادہ کام کرتا ہوں, ورکنگ آورز میرے زیادہ ہیں, تو پھر وہ فیملی کمپرومائز اس پہ کر لیتی تھی. وہ عادی ہو گئے تھے بچے, چونکہ چھوٹے تھے جب سے میں پالیٹکس میں تھا تو وہ یوز ٹو ہو گئے تھے کہ بس ہمارے بابا ایسے ہی ہیں بس سب. اچھا, آپ نے ایک بات کی مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے کہ شارٹ ٹیمپر ہیں یہ. حالیہ دنوں میں ان کی جو میئر کی حیثیت سے گورنر سندھ سے تکرار چل رہی تھی, اس کو پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا وہ ایک سنجیدہ رویہ ہے؟ کراچی کا شہر بابا کراچی جو کہلاتا ہو, اور ایک گورنر سندھ یہ بھی بڑا آئینی عہدہ ہے, دونوں کی تکرار اچھی لگی؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں مرتضیٰ وہاب نے جو کیا اس پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گورنر صاحب جو کر رہے ہیں, میں نے دونوں کی بات کی ہے. نہیں دیکھیں وہ تو ایک بڑے عہدے پر فائز ہے نا, میئر تو ٹھیک ہے, دونوں ایک دوسرے کو بڑا بھائی چھوٹا بھائی کہتے ہیں. اگر وہ کسی چیز پہ الزام لگائیں گے میئر کے اوپر تو پھر ظاہر ہے کہ میئر نے اس کو کہیں نہ کہیں پھنسانا تو ہے نا, تو انہوں نے اس کو پھنسایا. پارٹی میں ان کے اس اقدام کو اچھی اس سے دیکھا گیا, کہیں ڈسکشن اتنا ہوا نہیں, لیکن ظاہر ہے اس پہ کوئی اتنا زیادہ مقام رکھتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو سے آپ کا نوجوانی کے زمانے سے جب آپ والد کے ساتھ ہی اپنے اٹیچ تھے, بڑا ایک قلبی تعلق تھا, پھر ان کا جس طریقے سے بے نظیر صاحبہ سے ظاہر ہے جب وہ میں نے تو بی بی کی شادی بھی اٹینڈ کی بڑی قریب سے, جو اسٹیج تھا وہ والد صاحب کے ساتھ میں گیا تھا, بڑا قریب میں اس میں تھا, لیکن اس سے تعلق یقیناً میرا نہیں تھا. میری جو براہ راست ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں نا بی بی سے پہلی, وہ ہوئی جب وہ وزیر اعظم تھیں اور ہمارے گھر پہ آئیں میرے والد صاحب کی تعزیت کے لیے. یہ غالباً بات ہوگی میرا خیال اکتوبر کی, شاید سپٹمبر میں میرے والد صاحب کا واقعہ ہوا تھا, شاید اکتوبر کی بات ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن ان سے کوئی 20-25 دن بعد کی بات ہوگی. گھر پہ آئیں, وہاں جو خیر بات ہوئی سوئی. اس کے بعد دسمبر میں لاڑکانہ میں ایک پروگرام تھا, کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایونٹ تھا, وہاں پہ بی بی آئی ہوئی تھی اور میں بھی کیا بتاؤں ایسے ہی. تو جب وہ ختم ہوا پروگرام تو میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا, بے شمار لوگ کھڑے تھے. بی بی وہاں سے گزری اور گزرتے رکی اور مجھے کہتی ہے سعید کیسے ہو؟ میں تو جس کو کہتا ہے نا بندہ مطلب حواس کو بیٹھا کہ یار ایک مرتبہ ملاقات ہوئی 2-2.5 مہینے پہلے اور گھر پہ, اس سے بعد ہزاروں لوگوں سے ملی ہوگی, کچھ کیا ہوگا, وہاں رکی, ان کو نام تک یاد تھا, مجھے شکل سے ہی پہچانا, میرا نام ہی یاد تھا, اور رک کے مجھ سے پوچھیں کہ کیسے ہو تم. تو یہ ایسی چیز تھی جس نے مجھے بالکل, جس کو کہتے ہیں نا, خیر گھر بھی تھا تو ہم تھے ہی تھے, لیکن ایک ایسا عملی ثبوت تھا کہ بی بی کی میموری, ان کی یادداشت کمال ہے. تو اس نے پھر یقینی طور پر میرے اندر اور جو تھا وہ پیدا کیا. پھر پکے جیلے بن گئے. نہیں تھا تو میں صحیح ہی, لیکن ذاتی لگاؤ ہوتا ہے اس پہ. پھر میں بی بی دبئی چلی گئیں, تو میں ایک آدھ دفعہ دبئی گیا, تو ایک دن مجھے موقع ملا, میں نے بی بی کے ساتھ پورا دن گزارا ہے. ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھایا ہے, ان کے جو لوگ ملنے آ رہے تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھا. بہت پرانی بات ہے, بچے تو بہت چھوٹے تھے, یہ ہے غالباً 2000 شاید ایک کی بات ہوگی یا اس وقت کی بات ہوگی, یا سے 20-22-24 سال پرانی بات. تو وہ جو میں نے ظاہر ہے اس وقت تو نہ سیاست تھی نہ کوئی اور چیز تھی, وہاں تو ڈسکشن ہی کچھ اور تھے, باتیں تھیں. تو وہ پورا دن جو گزارا اس میں نے بہت ساری چیزیں, ظاہر بندہ سیکھتا بھی, امپریس بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ مشورے بھی دیے, کچھ ہوئے. پھر ایک مرتبہ جب آصف صاحب کو جیل سے نکال کے یہاں سول لائن تھانے میں لائے تھے, کہ آصف علی زرداری کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا, اس بی بی کا شوہر, شاید وہ معلوم ہے یہ ساری چیزیں, کہ آصف علی زرداری کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا, اس بی بی کا شوہر, شاید وہ برداشت نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں. میں نے کہا بی بی اگر آپ کہیں تو میں بات کروں اس مسئلے کے لیے. اچھا, اس پریشانی میں یقین کریں بی بی نے مجھ سے کوئی آدھا 1 گھنٹہ بات کی, اور مجھے مشورہ کیا دے رہی ہیں, مجھے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو
وہ چاہتے یہی ہیں کہ مجھے پریشان کریں, مجھے اپسیٹ کریں اور میں ان سے بات کروں, ان سے محنت کروں. ان حالات میں نے نہیں کرنی اور اس طرح نہیں کی جاتی بات. تو مطلب وہ آصف صاحب کی وجہ سے اپسیٹ ہیں, پریشان ہیں, ہم سب پریشان ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو کسی طرح سارٹ آؤٹ کرتے, کوئی بات کرتے, کسی کو بیچ میں ڈال کے, تو کریے نہیں. وہ چاہتے ہی کہ میں ان کو محنت کروں, میں ان سے بات کروں. اچھا, یہ ایسی چیزیں تھیں جو یقینی طور پر مطلب ہمارے اندر تو حوصلہ بھی پیدا کرتی تھی کہ یار وہ ان کا میاں ہے, پریشانی ہے کہ پتہ نہیں ان کو جان سے مار دیں گے, خدا نخواستہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن اس وقت بھی وہ مجھے سمجھا رہی ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا کیا جاتا, اور اس طرح کے جب کرائسس آتے ہیں, پریشرز آتے ہیں, تو اس طرح نہیں حل کیا جاتا, یہ بات اس طرح نہیں ہوتی ہیں. تو وہ جو تھی چیزیں ظاہر ہے یادیں ہیں. پھر بی بی کے پاس جو کراچی جاتے تھے, کراچی سے لوگ جاتے تھے, تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ ان سے پوچھتی تھی کہ سعید کیسا ہے. مجھے نہیں پتا, حالانکہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں اس میں جو آتے تھے, لوگ مجھ سے آگے پہلے ملتے تھے. ان کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ کوئی بہت زیادہ بی بی کی اس کی قربت ہے, حالانکہ نہیں تھا. کبھی کبھی کوئی ایک آدھی ای میل کر لی, کبھی دبئی چلے گئے, مل لیے, کبھی کچھ ہو گیا. تو اتنا ملاقاتیں میری اتنی زیادہ نہیں رہی, وہ 2-4 جو آپ کو بتائیں تفصیلی وہ تھی. لیکن وہ پوچھتی تھی سب سے. اور جب یہ 2005 کا الیکشن ہوا تو اس وقت میں جیت گیا تھا بلدیاتی الیکشن. ایم کیو کا اسٹائل تھا, ایم کیو نے سب پہ جھاڑو پھیر دیا تھا شہر کے اندر, تو میں جیت گیا تھا. تو میری ایک پیشی ہوئی, آپ سمجھ لیں کہ بلاول ہاؤس میں, تو بہت سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ تم الیکشن جیتے کیسے ہو. اچھا خیر, میں نے بتایا, تو میں نے بتایا جی وہ میٹنگ پہلے ہوتی تھی ہماری, ایک کمیٹی بیوی نے بنائی تھی, اس کے منٹس بھی جاتے تھے بیوی کو. میں نے کہا جی وہ کامن سینس کی باتیں تھی, میں آپ کو بتا رہا تھا یہ چیزیں کرو ورنہ جیتو گے, ورنہ نہیں سکتے. اب تو میں نے وہ ساری چیزیں کی ہیں, تو اس لیے میں جیتا ہوں. میں باہر نکلا, میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا شرافت ہے, ایک آدمی الیکشن جیت کے آیا, بجائے شاباشی دینے کے یہ میری کلاسیں لے رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کہتا ہے یہ نہیں لے رہے ہیں, بی بی نے ان کی کلاس لی ہے کہ اس کو بلا کے پوچھو کہ الیکشن لڑتے کیسے ہیں, جیتتے کیسے ہیں. تو ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے. اچھا, جب تک وہ زندہ تھیں تو ایک یہ تھا کہ وہ کراچی کو بڑا فوکس رکھتی تھیں. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی قیادت کی اب توجہ ہے کراچی پر؟ نہیں ہے. دیکھیں میں اس سے بالکل آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین صاحب کی بہت توجہ ہے, آصف صاحب کی بہت توجہ. اور میں آپ کو دیکھیں پہلے بتا چکا ہوں نا, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کراچی کو لوز کرنا. ہمارا آپ جب کہتے چلیں ہمارا کوئی خیالات کچھ ہوں, دل میں کچھ ہو, لیکن اگر ہم سیاسی طور پہ کوئی سمجھ بوجھ اتنی سی بھی رکھتے ہیں نا, تو کراچی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. کراچی کو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, کیپچر کرنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اپنی جگہ بنانی ہے. اچھا, صدر زرداری کا بتائیں. صدر زرداری بہت الزامات لگے, ہم نے بھی دیکھے, ہم بھی عدالتوں میں جایا کرتے تھے زمانے میں, ان پہ کرپشن کے بے پناہ الزامات لگے, جیل میں بھی ہوتے تھے. جیل میں نے جو کتنا قریب سے دیکھا, جو ان کے معاملہ بی بی بھی ملنے کے لیے آیا کرتی تھی, کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں ان کی اس سیاست, جو مفاہمت کی سیاست کا نعرہ لے کر وہ چلے اور دیکھیں میں جیل گزارنا. میں کیا کروں آپ سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا, اس بیوی کا شوہر, شاید وہ برداشت نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ سارے لکھتا ہے رشتے, شاید بیوی کا رشتہ ٹھیک جگہ ہوا. اور جو صحبتیں زرداری صاحب نے برداشت کیں, وہ صرف اس لیے برداشت کیں کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر تھے. ان کو توڑنے کے لیے انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر یہ ساری چیزیں کی, اور وہ سافٹ ٹارگٹ تھے. ذرا کہ کرپشن کے الزام لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, جیل ڈال دو, سب کچھ کر دو تاکہ پریشر آ سکے بیوی کے اوپر. لیکن انہوں نے بڑی دلیری سے سب چیزیں برداشت کیں, اور بیوی کے اوپر شاید وہ مشکلات کم ہو گئی نسبتاً جو شاید ان پہ آ جاتی. دوسری ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے. دیکھیں بیوی کی شہادت کے بعد میرے اندر پہلا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی ختم. ظاہر ہے کوئی ایسی مطلب بائنڈنگ فورس ہی نہیں تھی. بیوی تھی نا جنہوں نے پورے ملک کے لوگوں کو, پارٹی کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. اس کے بعد تو اب کون تھا بھائی, باقی کسی کے اندر تو مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو پیپلز پارٹی کو جوڑ کے رکھے گا. پیپلز پارٹی کو یونائٹ رکھنا پاکستان کی حکومت چلانے سے زیادہ مشکل کام ہے. زرداری صاحب نے وہ جو بیچ کا ایک عرصہ تھا جب بلاول صاحب نے آ کر فارملی ٹیک اوور کیا, اور بی بی کے درمیان جو 4, 5, 6 سال کا عرصہ تھا, اس عرصے میں پیپلز پارٹی کو یونائٹ رکھنا, سنبھالنا, ایک رکھنا اور چلانا, یہ ان کا ایک اتنا بڑا کام ہے جو شاید ان کی حکومتوں میں رہنے سے, ان کے بڑے بڑے کارناموں سے, ان کی جیل جانے سے ایک بہت بڑا کام ہے, جو ذاتی طور پہ میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں. وہ بہت بڑا کام ہے جو شاید کسی کے بس کا کام نہیں تھا, انہوں نے کیا. دیکھیں صدر زرداری ان دنوں بڑے علیل ہیں, اور جو اطلاعات جس طرح کی آ رہی ہیں,
آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی کے بعد تو صدر زرداری نے سنبھال لیا معاملہ اور وہ پارٹی کو لے کے چلے، آپ سمجھتے ہیں کہ صدر زرداری کے بعد بلاول بھٹو خاندان کی لیگیسی کو لے کے چل سکیں گے؟ دیکھیں بلاول صاحب میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک تو ظاہر ہے کہ وہ بی بی کے بیٹے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کا لگاؤ اور اٹیچمنٹ ان کی ہے لوگوں کی ان کے ساتھ، اور سیاسی طور پر بہت میچور ہیں، بہت سمجھدار ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جتنی ہماری ہم اثر ان کی جو لیڈرشپس ہیں، عمر میں ان سے شاید 2 گنا 3 گنا ہوں گے، لیکن سیاسی شعور جو ہے بلاول صاحب میں ان سے بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے. اچھا دوسرا زرداری صاحب نے علیل تو ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، لیکن میں یہ حقیقت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ساری جو بیماریاں ہیں نا، یہ بھی ساری وہ جو انہوں نے ایک طویل جیل کاٹی ہے اس کی وجہ سے، انہوں نے اظہار کبھی نہیں کیا، ہنس کے ساری جیل کاٹی، لیکن انسان جو ہے وہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہوتا، لوہا نہیں ہوتا. انسان ہوتا ہے، اس کا ایک جسم ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کی فیلنگز ہوتی ہیں. جب اس کو آپ اتنے عرصے تک جیل میں رکھیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات جسمانی طور پر، ذہنی طور پر آتے ضرور ہیں. اس کا اظہار زرداری صاحب نے کبھی نہیں کیا، لیکن ان کی جو بیماریاں ان کو لاحق ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ سبب یہ تھا کہ وہ اتنی طویل جیل ہے جو انہوں نے کاٹی ہوئی ہے. اچھا ایک چیز آخری چیز پوچھوں گا آپ سے کہ بھٹو صاحب کے پاس مولانا کوثر نیازی تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، جام صادق علی تھے، اس طرح کے ایک فہرست تھے. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو سیاست میں آئیں، ان کے پاس بھی اس طرح مطلب یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے فرت اللہ بابر تھے، رضا ربانی تھے، اس طرح کے نمایاں لوگ بہت سارے ان کے ارد گرد تھے. بلاول بھٹو کے ارد گرد آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب کوئی اس طرح کے اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کمان سنبھالی پیپلز پارٹی کی، 77 میں بھٹو صاحب کی حکومت گئی، بی بی کی عمر تھی 24 برس. 79 میں بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی، بی بی کی عمر تھی 27 برس، کوئی عمر نہیں ہے. جب پیپلز پارٹی کی قیادت بی بی کے پاس آئی تو بھٹو صاحب کے ساتھ جتنے سینئرز تھے ان میں سے اکثریت نے دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ لوگ اکثر ایک ایک کر کے چند کو چھوڑ کے وہ پارٹی کے ساتھ رہے نہیں. پھر تو بی بی نے بھی پارٹی شاید اپنے بل بوتے پر یا لوگوں سے جو ان کا تعلق تھا اس کی بنیاد پر چلائی اور اس کو کھڑا کیا. اور پھر نئے لوگ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو اس کرائسس کے دور میں بی بی کے ساتھ آ کر ملے، جس طرح آپ نے رضا ربانی صاحب کا نام لیا ہے اور لوگوں کا نام لیا وہ آئے. اسی طرح بلاول صاحب جب اب کمان سنبھال رہے ہیں تو بہت سارے وہ صورتحال تو ان کو نہیں سامنا کرنا پڑا جو بی بی کو کرنا پڑا تھا. وہ جیل بھی کبھی نہیں گئے، بی بی تو جیل ہاں مشکل تو ضیاء کا معاشرہ تھا نا. اب یہ تو ضیاء کا دور نہیں آیا نا بلاول صاحب کے وقت میں. تو بی بی کو جو مشکلات تھی وہ بلاول صاحب کو نہیں ہیں. تو وہ جو ایک سینیورٹی والا ایک پورا ایک ہمارا کیڈر تھا وہ ان کے ساتھ رہا، کچھ چیز سیکھی. لیکن بلاول صاحب نے جتنا عرصہ گزارا اس وقت پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے، اب وہ ایک ایک فرد کو ذاتی طور پر اس کی صلاحیتوں کے مطابق جانتے ہیں خود بھی. یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا آپ نے کہہ دیا، نہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. بی بی کے ساتھ یہ سہولت نہیں تھی، ان کو ہے تو وہ چلا لیں گے، اس میں کر لیں گے، ان کے ساتھ لوگ آ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں بھٹو صاحب کے وقت میں نہیں تھا، میں نے ان کو نہیں دیکھا. بی بی کے ساتھ بھی نسبتاً تو کم ہی تھے، وہ حکومتوں کے دور میں، اپوزیشن کے دور میں اتنا نہیں تھا. لیکن چیئرمین صاحب کے ساتھ ہمیں زیادہ وقت ملا، ان سے ملاقاتوں کا بھی اور ان سے بات چیت کرنے کا بھی. تو ان کے ساتھ بھی ٹیم جو ہے اچھی ہے اور آگے چل کے لوگ مزید ان کے ساتھ بہتر آ بھی جائیں گے. اچھا یہ بتائیں، آپ ستاروں پہ یقین رکھتے ہیں؟ اور دوسری بات ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ تو میں نہیں پوچھوں گا، اسٹار کیا ہے آپ کا؟ کینسر میرا اسٹار ہے. ستاروں پہ یقین مطلب ایک علم تو یہ بہرحال ہے نا، تو اس حد تک تو ہے، لیکن بہت زیادہ یہ نہیں کہ میں ٹوٹلی اسی پہ چل پڑوں، باقی اپنا کوئی فیس نہ. میں محنت پہ اس پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں. تو اس کے اثرات کوئی آتے ہیں زندگی پر؟ کئی سالگرہ کب بنا لیتے ہیں؟ سالگرہ دیکھیں دھوم دھام سے مناتے ہیں یا پتہ نہیں چلتی؟ میں تو دیکھیں شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سالگرہ بھی منائی ہو، شاید بچپن کا. لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے تو نہیں منائی. لیکن جب بچے ہوئے تو بچوں نے شروع کی. پھر جب یہ پالیٹکس میں زیادہ ہو گیا تو ابھی ہمارے جو ورکر شرکر ہیں یہ وہ زیادہ دھوم دھام سے کر لیتے ہیں. تو میں نے خود شاید مجھے کبھی شوق بھی نہیں رہا اور میں نے کبھی وہ کیا نہیں، لیکن اب لوگ منا ہی لیتے ہیں. تو 8 جولائی کو مناتے ہیں.
چلیں، بہت شکریہ آپ کا آج ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کا، اور آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں آئیں. بہت شکریہ.